So, in the name of Almighty Allah, I am Tawseef Iqbal. So, I welcome you all. So, first of all, in this topic, we will start a new chapter, and that is Introduction to Medical Ethics and Biomedical Ethics. So, we will focus in this topic only on important definition of medical ethics and bioethics. So, first of all, what is bioethics? So, bio mean life and ethics mean moral. So, a study of ethical issues and decision making associated with the use of living organism. Our next definition is basically the term bioethics is derived from Greek language, and that is bio mean life and ethics mean moral. So, simplest definition is the science and art that aims at identification, analysis, and resolution of the ethical issues in almost any field that is related to human life and health. تو بیسیکلی میڈیکل ایتھکس اور بایو ایتھکس، لیکن یہاں پہ بایو ایتھکس کا مطلب ہے کہ خواہ ہم کسی بھی جگہ پہ ہو، خواہ کسی بھی پریکٹس میں ہوں، تو بایو ایتھکس بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس کے پوائنٹ سے بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اینیمل جو رائٹس ہے اس لحاظ سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے. ہمیں ہر حال میں خواہ ڈیلنگ پیشنٹ کے ساتھ ہو، کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ ہو، خواہ وہ کسی بھی لائف کے ساتھ ہو، اینیمل کے ساتھ ہو، تو ہر چیز میں ایتھکس کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک بنیادی انسانی حقوق ہے. تو اسی وجہ سے ہر انڈیویجول کے ساتھ ایتھکس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو بایو ایتھکس کا امپورٹنٹ اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر ہم مثال لیں مختلف قسم کی اینیملز کی، جو ٹیسٹ اینیمل ہوتے ہیں، خواہ وہ پیجن ہو، ریٹ ہو، ماؤس، کیٹ، یا اس کے ساتھ ساتھ پیگز، تو وہ تمام ایتھکس ہم نے اپلائی کرنے ہوں گے ان تمام اینیمل پہ. جب ہم لیبارٹری میں یا کسی بھی ایکسپیریمنٹل لیب میں مختلف قسم کے میڈیسن کی مختلف سرجریز پرفارم کرتے ہیں ان تمام اینیملز پہ، مختلف قسم کے کلینکل ٹرائلز میں یا پری کلینکل جو میڈیسن ڈیولپمنٹ کی جو پیزز ہوتی ہے، تو ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں ایتھکس کے ساتھ کچھ پرنسپل کے ساتھ اینیمل کے ساتھ بھی پیش آنا ہوگا. تو یہ جو بایو ایتھکس کا ٹرمینالوجی ہے یہ بیسیکلی گریک لینگویج سے لیا گیا ہے، اور ایتھکس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے اخلاقی اصول. تو اسی وجہ سے اس میں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایتھکس کا ہیومن لائف کے ساتھ اور ہیلتھ کے ساتھ ایک ریلیشن ہے. تو اسی وجہ سے ہم جب بھی کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ، اینیمل کے ساتھ، لائف کے ساتھ انٹریکشن میں آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی ایتھیکل ایشوز ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہم فالو کریں. تو اس میں ہم بیسیکلی آئیڈینٹیفیکیشن، انالیسس اور ریزولوشن پہ بھی فوکس کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایتھیکل ایشوز ہیں، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتا ہو، لیکن سب کو چاہیے کہ وہ جب اس کی انٹریکشن یا ڈیلنگ اینیمل لائف کے ساتھ، ہیومن لائف کے ساتھ یا ہیومن ہیلتھ کے ساتھ آتی ہے تو بایو ایتھکس کو فالو کرنا ہوگا. نیکسٹ ون از ایتھکس آف سمپل ڈیفینیشن آف ایتھکس. اس سے پہلے سلائڈ میں ہم نے ڈسکس کیا بایو ایتھکس، لیکن یہاں پہ سمپلی ایتھکس کا کیا مطلب ہے. سو ایتھکس از کنسرنڈ with moral principle, values and standard of conduct, and this definition is given by World Health Organization. So the term ethics is
derived from Greek, and that is ethic. That mean is a habit, action, or character. And in Latin, mos mean morals. So moral mean habit or custom. So in simplest form, in simplest definition, ethics is a set of philosophical belief and practices is concerned with the distinction between right and wrong, and medical ethics is the branch of ethics that deal with moral issues in medical practice. So in first we will focus only wholly solely on ethics. So ethics میں ہم یہ جانتے ہیں کہ what is right and what is wrong. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا چیز ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. تو اسی وجہ سے ایتھکس ہمیں بنیادی طور پہ یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں یہ کیئر کرنا ہوگا کہ جو چیز رائٹ ہے ہمیں وہ فالو کرنا ہوگا، جو چیز غلط ہے رانگ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو بیسیکلی یہ ایک فلسافیکل بلیف ہے. تو مختلف قسم کے تھیوریز ہے، مختلف قسم کے فلسافیکل بلیفس ہے. ایرسٹوٹل نے بھی مختلف قسم کے اوپینین میڈیکل ایتھکس کے حوالے سے پیش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی سائنٹسٹ اور اسکالرز نے ایتھکس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس، کچھ سجیشن اور بلیفس دی ہے. لیکن ایتھکس میں ہم بیسیکلی ہمیں چاہیے کہ ہم ڈسٹنکشن کریں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اور یہ جو میڈیکل ایتھکس ہے بیسیکلی یہ ایتھکس کا ہی برانچ ہے جس میں ہم میڈیکل پریکٹس کے درمیان جو اخلاقی اصول ہے، اخلاقی اقدار ہے، جو بنیادی انسانی حقوق ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں کلینکل پریکٹس کے درمیان. So in this basically we are improving the opportunities for health in a diverse, changing and inequitable world. Call for a careful examination of the ethical basis of decision made by local, nationally and internationally. So before 1960 the focus of medical ethics was largely on doctor duties following the main principle of non-maleficence, to do no harm and beneficence to do good. سو اس سلائڈ کا مطلب ہے کہ 1960 ایرا سے پہلے میڈیکل ایتھکس کا جو بنیادی فوکس تھا وہ ہولی سولی فزیشنس پہ تھا، ڈاکٹر پہ تھا یا ہیلتھ پروفیشنل پہ تھا. لیکن اس کے بعد کافی چینج آیا اور پیشنٹ کو بھی بہت اہمیت دی گئی، پیشنٹ کی کنسنٹ اور پیشنٹ کی بھی اوپینین کو شامل کیا گیا. لیکن 1960 سے پہلے ڈاکٹر کو جو ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی یا ڈاکٹر حضرات جو ایتھکس فالو کرتے تو اس کا بنیادی جو فوکس تھا وہ دو چیزوں پہ تھا. تو سب سے پہلا ٹو ڈو نو ہارم اینڈ سیکنڈ ون از ٹو ڈو گڈ. سو اس کا بنیادی کنسیپٹ یہی تھا کہ پیشنٹ کے ساتھ کوئی بھی نقصان، کوئی بھی ٹاکسیسٹی نہ کیا جائے، پیشنٹ کو ہر لحاظ میں ہر کنڈیشن میں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو، جتنا پاسبل ہو تو پیشنٹ کے ساتھ اچھائی کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے اور اس کو اس کے ساتھ ہیلپ ہونا چاہیے. سو نان میلیفیشنس از ٹو ڈو نو ہارم وتھ پیشنٹ اینڈ بینیفیشنس ٹو ڈو گڈ with patient. But after 1960 and between 1960 and 1970, advance in science, technology and research involving the patient gave rise to patient rights movement, which insisted on steps being taken to protect patient welfare and promoted the principle of informed consent and respect for patient autonomy. So 1960 اور 1970 کے درمیان کافی ایڈوانسمنٹ آئی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ میں. تو اس میں یہ پوائنٹ، یہ اسٹیپ اٹھایا گیا کہ ڈاکٹر کو جو
رائٹس دیے گئے ہیں یا ڈاکٹر کے ساتھ جو ہولی سولی اتھارٹی ہے کہ ٹو ڈو گڈ وتھ پیشنٹ اینڈ ٹو ڈو نو ہارم وتھ پیشنٹ. بٹ اس کے بعد کنسیپٹ کچھ چینج ہوئی اور پیشنٹ کو بھی رائٹس دی گئی کہ پیشنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے صحت کے متعلق ڈاکٹر سے پوچھے. اس کا مرضی ہے کہ وہ کسی بھی فزیشین سے اپنا علاج کروا دے. تو اس میں پیشنٹ کو کافی حد تک آزادی دی گئی. پیشنٹ کو بیسیکلی اٹانومی مین سیلف امپاورنگ. تو پیشنٹ کو یہ رائٹس دی گئی, پیشنٹ کو یہ اٹانومی دی گئی, پیشنٹ کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دیا گیا. تو اسی وجہ سے یہ پیشنٹ کے حوالے سے کافی امپرومنٹ تھی 1960 اینڈ آنورڈ. نیکسٹ از in many countries these principles are now seen as central to medical ethics, and considering the place of ethics in a new health for all strategy. Therefore, the concept of equity, utility, and human rights are of central importance. So basically consent کا مطلب ہے permission to do something. کنسنٹ میں یہی ہے کہ آپ کسی بھی پیشنٹ کو یہ اجازت دے, اس کو یہ رائٹ دے کہ وہ اپنے صحت کے متعلق اپنے لیے بیسٹ چوائسز اور بیسٹ سوچے. اس کے ساتھ ساتھ ایکویٹی کا بنیادی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کنفارمیٹی ود رول اور اسٹینڈرڈ, اینڈ دا ڈیفینیشن آف inequitable is not equitable or fair. So اس ہول ٹاپک کا بنیادی جو کانسیپٹ تھا یہ یہی تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ یا اینیمل کے ساتھ کلینکل پریکٹس کے درمیان پیشنٹ کے ساتھ ساتھ, اور جب ہم لیبارٹری میں ہو, ریسرچ سینٹر میں ہو, تو اینیملز کے بھی کچھ, کیونکہ اس کی بھی لائف ہوتی ہے, تو ہم اگر مختلف قسم کی میڈیسن چیک کرواتے ہیں, مختلف قسم کے میڈیسن, مختلف قسم کی ڈرگ ڈسکوری کرتے ہیں, تو جو کلینکل پیسز ہوتی ہے اینیملز پہ, تو اس میں بھی چاہیے کہ ہم کچھ ایتھکس کو دیکھیں. کیونکہ سپوز اگر ہم دیکھیں, اگر کوئی بھی پگس ہو اور وہ پریگننٹ ہو, اگر اس کی فیمیل پریگننٹ ہو, تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پریگننٹ فیمیل پہ کوئی میڈیسن چیک کرا دیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی کا بنیادی جو حقوق ہے, بنیادی جو ایتھکس ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ فالو کریں. تو اینیملز کے اپنے کچھ رائٹس ہے, ہیومنس کے اپنے کچھ امپورٹنٹ رائٹس ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز میں ایتھکس کو فالو کرے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایتھکس کے متعلق ہم نے ڈسکس کیا. تو بیسیکلی ان میڈیکل ایتھکس وی ہولی سولی فوکس آن دوز ایتھیکل ایشوز وچ آر کامن انسائڈ میڈیکل پریکٹس. تو اسی وجہ سے اگلی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بنیادی 6 نکات ہے, بنیادی 6 اصول ہے, 6 پرنسپل ہے میڈیکل ایتھکس کے حوالے سے. So hopefully inshallah in next lecture we will focus on 6 principle of medical ethics. But اس ٹاپک میں ہم نے بس یہی ڈسکس کیا کہ 1960 سے پہلے جو اٹانومی تھی, جو اتھارٹی, جو پاور تھی, وہ صرف فزیشین کے ساتھ تھا, فزیشین کے پاس تھا. لیکن آنورڈ 1960 اینڈ 1970 پیشنٹ کو بھی یہ اتھارٹی دی گئی کہ وہ, اس کو اٹانومی دی گئی, اس کو کنسنٹ دی گئی, اس کو پاور دیا گیا کہ وہ اپنے صحت کے متعلق, اپنے صحت کے جو پریکٹس ہوتے ہیں فزیشین کی طرف سے, تو اس کو یہ مرضی دی گئی کہ وہ اپنے آپ کے متعلق اچھا سوچیں. اس کو یہ رائٹ دیا گیا کہ وہ کسی بھی فزیشین سے اپنا علاج کرواتا ہو, تو اس کا یہ رائٹس ہے کہ اپنے صحت کے متعلق اس کے ذہن میں کوئی بھی آئیڈیا ہو, کویسچن ہو, تو وہ
ان دا لمٹ آف ایتھکس وہ اپنے پوزیشن سے پوچھ سکتا ہے. تو بیسیکلی دس از اے شارٹ انٹروڈکشن آف بایو ایتھکس, medical ethics and ethics. So thanks for your attention. Keep remember me in your pious prayers. Good wishes. Thank you.